عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا حد له لا ولد له ولا والد له ولا زوجة له صمدي أحدي سرمدي ولا زوال له وأكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف، تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب لم یزل کے لیے ہے جس نے انسانوں کو دنیا میں پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا، مسجع، مرصع، مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات، تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ ہا کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی، ملنساری، اخلاق، بردباری، اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں، بڑی فضیلتیں،
بڑی عظمتیں ہیں، ان تمام تر برکتوں کو، فضیلتوں کو، عظمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماہ ربیع الثانی، جسے ماہ ربیع الاخر بھی کہتے ہیں، آج ماہ ربیع الثانی کی یا ماہ ربیع الاخر کی 11 تاریخ ہے، اور پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے۔ تو آج کا دن، جمعے کے دن کی تو ایک بڑی فضیلت ہے ہی، اور ان فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت حسن اتفاق سے یہ ہے کہ آج غوث آدم رضی اللہ عنہ کا یوم عرس بھی ہے۔ مزید حسن اتفاق یہ ہے کہ پچھلے مہینے ربیع الاول کی 12 تاریخ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت بھی جمعے کے دن تھی، جس میں ہم نے یہ کہا کہ یہ جمعے کا دن عید کا دن بھی ہے، اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی ولادت کی وجہ سے، ولادت کی نسبت کی وجہ سے مزید ایک اور عید اس میں شامل ہو گئی۔ تو حسن اتفاق دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن بھی عید کا دن پڑا، اور غوث آدم رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ کے سچے جانشین ہیں، آپ کے علوم کے سچے وارث ہیں، آپ کا یوم وصال اور یوم عرس بھی جمعے کے دن ہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے لیے جس دن کو منتخب فرمایا وہ 12ویں ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کے وارث تاجدار ولایت حضور غوث آدم رضی اللہ عنہ کے لیے جس دن کو منتخب فرمایا وہ 11ویں ہے۔ اور 11ویں اور 12ویں یہ دونوں نسبتیں ہیں، ان دونوں نسبتوں میں جب آپ دیکھیں تو اللہ نے اس سال 12ویں بھی جمعے کے دن ہی عطا فرمائی اور 11ویں بھی جمعے کے دن عطا فرمائی۔ تو یہ ہمارا اپنا تو کام نہیں ہے نا، یہ تو حسن اتفاق ہے، اور یہ قدرت بتاتی ہے کہ ہم نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے۔ لہذا سچے اور اچھے اور پکے مسلمان وہی ہوں گے جو تاجدار نبوت 12ویں والے آقا کو بھی یاد کریں اور تاجدار ولایت 11ویں والے آقا کو بھی یاد کریں، سچے اور پکے مسلمان ہوں گے۔ تو اللہ نے 12ویں بھی جمعے کے دن عطا فرمائی، 11ویں بھی جمعے کے دن عطا فرمائی۔ گویا اللہ یہ پیغام دینا چاہتا ہے، اے مسلمانوں، ہم نے ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، لہذا تم بھی ان دونوں کی عقیدت و محبت کو اپنے دلوں میں ساتھ ساتھ رکھو۔ آپ دیکھیں بعض عقیدت مند ہیں، انہوں نے یہ بڑی اچھی بات کی، بڑی خوبصورت بات کی۔ گھڑی کے کانٹے کی طرف آپ دیکھیں تو پہلے 11 بجتا ہے، اور پھر 12 بجتا ہے، اور پھر 1 بجتا ہے۔ تو یہ گھڑی کے کانٹے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر تمہیں اللہ تک پہنچنا ہے پہلے 11ویں والے بابا کے پاس جاؤ، 11ویں والے بابا تمہیں 12ویں والے آقا کے پاس پہنچا دیں گے، اور جب تم 12ویں والے آقا کے پاس پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہیں ایک رب کی جانب متوجہ کر دیں گے۔ 12 کے بعد 13 تو نہیں ہوتا ہے نا، 13 کے بعد 1 آ جاتا ہے۔ تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی کہانی تو نہیں ہوئی نا، یہ رب کی قدرت ہے۔ بندہ جو دیکھتا ہے اگر غور کرے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ اگر بندہ اسی کو اللہ نے فرمایا نا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی جانب جانے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔
تو وسیلہ کیا ہے؟ گھڑی کے کانٹے کی طرف دیکھ لیجئے۔ اگر تمہیں محمد عربی تاجدار کائنات، تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچنا ہے تو پہلے بغداد والے آقا تاجدار ولایت غوث آدم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جاؤ، یہ 11ویں والے ہیں۔ تو جب تم 11ویں والے بابا کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہیں 12ویں والے آقا کے پاس پہنچا دیں گے، اور پھر 12 کے بعد 1 بجتا ہے تو یہ بتاتا ہے کہ جب تم 11ویں والے بابا کے ساتھ ہو کر 12ویں والے آقا کے پاس جاؤ گے تو ان دونوں کی نسبت جب ملے گی تو پھر تمہیں رب کا عرفان بھی مل جائے گا اور رب کی رحمتوں کا نزول بھی تم پر ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی ہماری اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے، اور اسی کو بہت ہی چپکے سے شہنشاہ سخن حضرت علامہ حسن رضا خان رحمہ اللہ، جو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے بھائی ہیں اور اعلیٰ حضرت خود عالم دین بھی ہیں اور زبردست شاعر ہیں، اور شعر و شاعری سے تھوڑا سا شغف تو ہمارا بھی ہے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جو شاعر ہوتا ہے اسے اپنے کلام کے علاوہ دوسرے کا کلام اچھا لگتا ہی نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ سے جب کسی نے پوچھا آپ اپنے کلام کے علاوہ دوسرے کا کلام کس کس کا کلام سننا پسند کرتے ہیں، تو آپ نے 2 نام لیے، فرمایا ایک داغ دہلوی اور دوسرا نام لیا میرے بھائی حسن رضا، فرمایا ان دونوں کے کلام قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تو داغ دہلوی کے جو اشعار ہیں وہ تو دنیاوی اشعار بھی پڑھتے رہے، لیکن شہنشاہ سخن مولانا حسن رحمہ اللہ ان کے سارے کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، نیک لوگوں کی منقبت اور اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے ذوق نعت، مطالعہ کیجئے جو شعر و شاعری سے شغف رکھتے ہیں، اور یہ باذوق لوگوں کا طریقہ ہے۔ بعض لوگوں کو اشعار سمجھ نہیں آتے تو وہ سمجھ جائیں، جنہیں اشعار سمجھ نہیں آتے تو یہ سمجھ جائیں کہ ان میں ذوق نہیں ہے۔ جو باذوق لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ انہیں اشعار سمجھ آتے ہیں، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں دیا ہے، ہم تو انہی کے وارث ہیں نا۔ تو جو عرب والے تھے نا وہ تو چلتے پھرتے فی البدیہہ اشعار کہتے تھے، تو ہمیں بھی شعر و شاعری سے شغف ہونا چاہیے۔ تو 11ویں اور 12ویں کی نسبت بیان کرتے ہوئے مولانا حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کے حاجت روا غوث اعظم، نکالا تھا پہلے تو ڈوبے ہووں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا غوث اعظم، کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معمہ یہ ہم پہ کھلا غوث اعظم، تجھے وصل بے فصل ہے شاہدی سے یہ رتبہ تجھے ہے ملا غوث اعظم۔ یعنی 11 کے بعد بیچ میں کوئی اور چیز نہیں ہے، 11 کے بعد کوئی اور نمبر نہیں ہے، 11 کے بعد فوراً 12 ہے، 12 کے بعد فوراً 1 ہے، بیچ میں کوئی اور عدد نہیں ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ 11ویں کے ساتھ جو مل جائے وہ فوراً 12ویں والے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ تو اسے کہتے ہیں وصل بے فصل۔ فصل کا مطلب ہوتا ہے درمیان میں آ جانا، جیسے آپ 2 افراد کے درمیان میں ایک صاحب بیٹھے ہیں نا، اگر یہ 2 صاحب کے درمیان میں ایک صاحب نہ ہو تو کہا جائے گا آپ دونوں کے درمیان میں بے فصل نسبت ہے، بیچ میں کوئی نہیں ہے، اور اگر بیچ میں کوئی آ جائے تو کہتے ہیں یہ فصلی نسبت ہے، بیچ میں کوئی آ گیا۔ تو 11ویں اور 12ویں کے درمیان میں نسبت بے فصل ہے، تو کہتے ہیں کیا 12ویں 11ویں میں جو نسبت معمہ یہ ہم پہ کھلا غوث آدم، تجھے وصل بے فصل ہے شاہدی سے یہ رتبہ تجھے ہے ملا غوث آدم، کیا غور جب 11ویں 12ویں میں معمہ یہ ہم پہ کھلا غوث آدم، تجھے وصل بے فصل ہے شاہدی سے یہ رتبہ تجھے ہے ملا غوث آدم۔ تو یہ آج کا جو دن ہے نا یہ بہت مبارک اور معتبر دن ہے۔ نیک لوگوں سے نسبتوں والے جو ایام ہوتے ہیں وہ بڑے مبارک، ایسے بھی یہ جمعہ کا دن تو مبارک دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید جتنی نسبتیں آتی جائیں
تو اس کی برکتوں میں مزید اور نکھار آتا جاتا ہے، مزید اور اس کی برکتیں نکلتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ 11ویں کیا چیز ہے؟ تو 11ویں ہر مہینے کی 11 تاریخ کو غوث اعظم رضی اللہ عنہ، شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو نظر عقیدت پیش کی جائے، جو نظر و نیاز پیش کی جائے، اسے 11ویں کہتے ہیں۔ تو بزرگوں کا طریقہ رہا، اہل عقیدت کا طریقہ رہا، نیک لوگوں کا طریقہ رہا، ہمارے آباء و اجداد کا بھی طریقہ رہا کہ ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو وہ بڑے پیر صاحب کی نیاز کرتے تھے، اور اس کو کہتے ہیں 11ویں۔ لیکن آپ کا یوم وصال 11 تاریخ ربیع الثانی ہے، تو ہر مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں کہتے ہیں، اور جب 11 تاریخ ربیع الثانی کی آ جائے تو اسے بڑی 11ویں کہتے ہیں، کہ یہ واقعی صحیح معنوں میں غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا، آباء و اجداد کا طریقہ رہا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے جو بڑے تھے، وہ اگرچہ علمی میدان میں اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن عقیدت و احترام میں ہم سے زیادہ پختہ تھے۔ وہ تو چلتے پھرتے ٹھوکر لگ جائے تو یا رسول اللہ، ٹھوکر لگ جائے یا غوث اعظم، بچے کو اگر سلا بھی رہے ہوتے تو غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، یہ کہہ کر والدہ مائیں اپنے بچوں کو تھپکی دے کر سلایا کرتی تھی۔ اب وہ دور تو نہیں، اب تو ہم پڑھے لکھے زمانے میں ہو گئے، تو ایسی تعلیم کوئی کام کی نہیں ہے جو تعلیم آپ کے دل سے بزرگوں کی عقیدت اور احترام نکال دے۔ وہ تعلیم کام کی ہے جس تعلیم کے ساتھ آپ کے دل میں بزرگوں کی عقیدت بھی ہو، بزرگوں کا احترام بھی موجود ہو۔ تو اپنی یہ نیت بنائیے، یہ ارادہ کیجئے، اور یہ اپنی عادت بنائیے گھر میں بھی کہ نیک لوگوں کی یاد آپ کے گھر میں باقی رہے۔ اور اس یاد باقی رہنے کا طریقہ یہی ہے جو ہمارے بڑوں کا طریقہ تھا۔ پیر والے دن اچھا کھانا پکتا اور وہ کسی بھی بزرگ کے نام سے منسوب ہوتا، اڑوس پڑوس میں تقسیم کیا جاتا۔ جمعرات کے دن کچھ اچھا بناتے اور پھر وہ بزرگوں کے نام سے منسوب کرتے، غوث پاک کے نام سے، اپنے پیر و مرشد کے نام سے، اڑوس پڑوس میں وہ کھانے تقسیم ہوتے۔ یا اگر کچھ نہیں ہے تو کوئی میٹھی چیز بنا لی، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اس سے بزرگوں کی نسبت بھی ہوتی تھی، بزرگوں کی یاد دل میں تازہ بھی ہوتی، بچوں کو بھی معلوم ہوتا کہ ہم غوث والے ہیں، ہم خواجہ والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ غریبوں کا بھی کچھ بھلا ہو جاتا تھا۔ تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ تو ہمارے جو بڑے تھے نا، وہ یہ کرتے تھے، اور اس کی برکتیں وہ انہیں یہ ملتی تھیں کہ ایک کمانے والا ہوتا، 10 کھانے والے ہوتے، تب بھی مہینے کے آخر میں 4 لقمے بچ جاتے تھے۔ لیکن جب سے ہم پڑھے لکھے ہو گئے اور ہم نے بزرگوں کی نسبتوں کو چھوڑ دیا، بزرگوں کو یاد کرنا چھوڑ دیا، تو 10 کمانے والے ہیں، 10 کھانے والے ہیں، اس کے باوجود مہینے کے آخر میں 10 لقمے کم ہی پڑ جاتے ہیں۔ تو برکت بھی تو ایک چیز ہے نا، بزرگوں کی نظر بھی تو ایک چیز ہے۔ تو اس کا اہتمام اپنے گھر میں کیا کیجئے، جمعرات کے دن خاص طور پر اس کا اہتمام کیا کیجئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جمعرات کے دن تمہارے مردوں کی روحیں تمہارے گھروں میں آتی ہیں، تو انہیں کچھ تحفہ دیا جائے، کچھ تحائف ان کے لیے بھی پیش کیے جائیں۔ تحفے تحائف کیا ہیں؟ وہ کوئی جوڑا نہیں مانگتے، کوئی لباس نہیں مانگتے، ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ کچھ پڑھ کے رکھیں، پورے ہفتے پڑھیں، جمعرات کے دن بخشیں، درود و سلام پڑھیں، جمعرات کے دن بخشیں، کچھ قرآن پڑھیں، جمعرات کے دن بخشیں۔ تو کہنے والے کام تو بہت کر لیے، اب کرنے والے کام کریں۔ تو یہ جو دن ہے، یہ 11ویں کا دن ہے۔ 11ویں کے حوالے سے چند باتیں جو ضروری تھیں وہ ہم نے کر دیے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی نسبت سے چند باتیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ ایران کے ایک شہر گیلان میں پیدا ہوئے۔ گیلان یہ ایران کا ایک شہر ہے۔ تو عربی میں گاف تو ہوتا نہیں ہے نا،
تو جب عربی میں اس کو پڑھتے ہیں نا تو یا تو کیلانی پڑھتے ہیں یا جیلانی پڑھتے ہیں، تو اسی وجہ سے بعض لوگ جو ہے نا وہ مشکوک ہو جاتے ہیں کہ گیلانی ہے یا جیلانی ہے۔ تو گیلانی اگر آپ غیر عربی میں پڑھیں تو گیلانی ہے، عربی میں گاف تو نہیں ہے نا، تو گاف کی جگہ جیم یا کاف استعمال کر دیتے ہیں۔ تو گیلانی بھی صحیح ہے، جیلانی بھی صحیح ہے، کیلانی بھی صحیح ہے، تینوں انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایران کا ایک صوبہ ہے، وہاں آپ پیدا ہوئے سن ہجری 470 میں آپ کی پیدائش ہے، اور آپ کا وصال ہے سن ہجری 561 میں، اور آپ کا وصال ہوا ہے عراق کے شہر بغداد معلیٰ میں جہاں آپ کا مزار ہے۔ آج تو ایران اور عراق دو الگ الگ ملک ہیں نا، اس زمانے میں دونوں ایک ہی تھے، لیکن اس کا فاصلہ بہت زیادہ طویل تھا۔ 650 سے زیادہ کلومیٹر بنتے ہیں، 650 کلومیٹر سے زیادہ ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے، یہ ایک اندازہ ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنا بچپن سے لے کے 18 سال کی عمر تک تو آپ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہے۔ جب آپ سے آپ کے ایک مرید نے پوچھا، شیخ قائد ہیرانی نے پوچھا کہ یا سیدی، آپ کو آپ کی ولایت کا آغاز کیسے ہوا، آپ کیسے اس راہ میں آئے، تو یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک ہے ولی ہونا اور ایک ہے ولایت کا لوگوں کو معلوم ہونا۔ جیسے ہر نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو معلوم 40 سال کے بعد ہوتا ہے، ویسے غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی ہیں لیکن آپ کی ولایت کا ظہور تقریباً 40 سالوں کے بعد ہوا ہے۔ تو آپ پیدائشی ولی ہیں، ایسے تو نہیں جب آپ کو مدرسے میں بھیجا گیا 4 سال کی عمر میں بیٹا پڑھو تو آپ نے 1 پارے سے شروع کیا، الف لام میم سے شروع کیا اور 18 پاروں تک پڑھ گئے۔ تو جب پوچھا کہ آگے پڑھو، کہا آگے تو یاد نہیں ہے۔ کہا کیسے؟ کہا میری امی کو 18 پارے یاد تھے، جب میں پیٹ میں تھا تو امی قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور میں سنتا تھا، تو مجھے سنتے سنتے یہ زبانیں یاد ہو گئے۔ تو جو پیدائشی ولی ہوتا ہے اسی کی ایک کرامت ہوتی ہے نا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ پیدائشی ولی ہیں، لیکن آپ کی ولایت کا ظہور کب ہوا؟ تو جب آپ کے مریدین نے پوچھا، علامہ صاحب قلائد الجواہر نے بھی لکھا ہے اور صاحب بہجت الاسرار نے بھی لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ 18 سال کی عمر جب میری ہوئی تو ایک مرتبہ میں دیہات کی طرف، گاؤں کی طرف گیا، تو کھیت میں چلنے والے بیل ہوتے ہیں نا، تو وہ کھل گیا، ایک بیل کھل گیا، تو بچے اس بیل کے پیچھے لگے۔ تو کہتے ہیں غوث پاک یہ بھی اس وقت بچے ہی تھے، 18 سال کی عمر میں جوانی کی عمر تھی، لیکن بہرحال یہ بھی لاابالی کی عمر ہوتی ہے۔ تو بچے اس بیل کی طرف دوڑ رہے تھے اور آپ بھی بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اس بیل کی جانب آپ کی بھی توجہ تھی۔ تو بچوں کی طرف تو بیل نے توجہ نہیں کی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف بیل نے دیکھا، اور دیکھ کر اس نے کہا ما لی ھذا خلقت وما لی ھذا امرت، اے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے اور اس کام کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا۔ آپ ڈر گئے، بالکل غیر معمولی بات ہے، کوئی جانور کسی سے خطاب کرے اور نام لے کر خطاب کرے اور وہ تبلیغ کرے، ایک جانور ایک انسان کو تبلیغ کرے تو انہونی سی بات ہے نا۔ آپ ڈر گئے اور ڈر کے مارے بھاگے، گھر کی طرف بھاگے، تو کانپ رہے تھے، چھت کے اوپر چڑھ گئے۔ چھت کے اوپر چڑھے تو دیکھتے ہیں وہ ذوالحجہ کا مہینہ تھا، جب چھت کے اوپر چڑھے تو دیکھتے ہیں کہ عرفات کا میدان بالکل سامنے ہے اور احرام باندھے لوگ حج کر رہے ہیں، مقام عرفات میں وقوف کیے ہوئے ہیں، اور یہ بغداد اپنے ایران میں جیلان میں بیٹھے ہوئے اپنے مسجد نبوی کو، بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں، عرفات کے میدان کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک الگ عجیب بات تھی کہ اللہ نے آپ کی نگاہوں کے سامنے سے سارے پردے اٹھا دیے، جیلان میں بیٹھ کر آپ بیت اللہ دیکھ رہے ہیں اور عرفات کا میدان دیکھ رہے ہیں، تو یہ بھی عجیب بات تھی۔ لہذا جب آپ نے عرفات کا میدان دیکھا، حاجیوں کو دیکھا، لبیک کہنے کی آواز سنی نا، تو وہ جو بیل کی طرف سے ایک ہیبت طاری ہوئی تھی، وہ جو ڈر تھا وہ ختم ہو گیا۔ جیسے اللہ کا نام سنا، اللہ کا گھر دیکھا، نیک لوگوں کو دیکھا، ڈر ختم ہو گیا۔
تو سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی خاص کام کے لیے متعین فرمایا ہے، لہذا چھت سے نیچے اترے، اپنی والدہ کی قدم بوسی کی اور کہنے لگے آپ مجھے اللہ کی راہ میں دے دیجئے، اللہ کے لیے وقف کر دیجئے۔ والدہ کی عمر بھی بالکل صغر سنی ہے، بالکل ضعیفی کی عمر میں ہے، آپ کے ساتھ آپ کے چھوٹے بھائی بھی تھے۔ تو والدہ نے کہا بیٹے اس عمر میں تو اولاد کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، والدین اپنے بچوں کو پالتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن اس عمر میں تم جا رہے ہو تو آپ نے فرمایا میں کسی دنیاوی کام کے لیے نہیں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہا ہوں، میں علم دین حاصل کروں گا، پھر رسول اللہ کی پیاری امت کو رسول اللہ کا پیغام پہنچاؤں گا۔ میری خواہش ہے، میرے دل میں یہ خیال خود ہی آیا ہے، اور جب رب نے میرے دل میں اس خیال کو ڈالا ہے تو رب کی بارگاہ سے مجھے توفیق بھی ملے گی، اور اس راہ میں جتنے مسائل ہوں گے رب آسان فرما دے گا۔ تو ماں نے کہا کہ اگر کوئی دوسری وجہ ہوتی میں ہرگز تمہیں اپنے سینے سے دور نہ کرتی، لیکن تم جس کام کے لیے جا رہے ہو اس کام سے منع کرنا ایک مسلمان کا طریقہ نہیں ہے۔ جاؤ، اللہ تمہیں اپنی راہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ تمہارے والد کا انتقال ہو گیا، انہوں نے 80 دینار چھوڑے تھے، 40 دینار میں نے تمہارے بھائی کے لیے رکھ دیے ہیں، 40 دینار میں نے تمہارے لیے رکھے تھے کہ تم جب سمجھدار ہو جاؤ گے تو یہ امانت تمہارے حوالے کر دوں گی، لہذا اب تو تم جا رہے ہو اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ میری تم سے ملاقات نہ ہو، یا اپنی امانت بھی ساتھ لے جاؤ۔ تو آپ اتنے سمجھدار تو تھے نہیں، اس زمانے میں تو چھوٹے بچے بھی سمجھدار ہوتے ہیں نا، وہ تو بھولے بھالے لوگوں کا زمانہ ہے، تو آپ اتنے سمجھدار تو تھے نہیں، حالانکہ 18 سال کی عمر تھی، لیکن جو ابھی سے 60 سال پہلے کے لوگ ہیں نا وہ جانیں گے 18 سال کی عمر میں بھی انہیں معلوم نہیں تھا لڑکا کون ہوتا ہے، لڑکی کون ہوتی ہے، شادی کیا چیز ہے، بچے کیا چیز ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو ہمارے جو نئی نسل ہے انہوں نے بہت کچھ دیکھ لیا، اس سے بہت کچھ سیکھ گئے، بہت کچھ اچھا بھی سیکھ رہے ہیں اور اچھے کے مقابلے میں بہت کچھ برا بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو بھولے بھالے لوگوں کا زمانہ تھا، تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ رقم تو تم ہو سکتا ہے ضائع کر دو، تمہارے جھبے کے بغل کے نیچے میں سی دیتی ہوں۔ 40 دینار انہوں نے اس انداز سے سی دیے کہ اس کی آواز بھی نہ آئے اور وہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ پہلے زمانے میں جبہ پہنتے تھے نا، جیسے اس زمانے میں بھی علماء پہنتے ہیں، تو اندر گدڑی کے اندر انہوں نے سی دیے، اوپر سے انہوں نے جبہ پہن لیے، اور جبے کو سنبھالنے کے لیے ایک پٹکا لگا دیتے، جیسے ہمارے ہاں بیڈ لگاتے ہیں نا پینٹ سنبھالنے کے لیے، تو کپڑے کا پٹکا ہوتا تھا وہ لگاتے تھے، تو لگا دیا۔ تو اب معلوم ہی نہیں ہے کہ اندر بھی کچھ رقم ہے۔ تو کہتے ہیں ماں نے جب الوداع کہا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹے تم جاؤ، زندگی بھر میری ایک بات ضرور یاد رکھنا، کبھی بھی جھوٹ نہ بولنا، چاہے تمہیں دنیاوی نقصان کا خطرہ ہو، خدشہ ہو، چاہے جان پہ بھی بن آئے، جھوٹ مت بولنا۔ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ امی جان بے شک زندگی میں کچھ بھی ہو جائے میں آپ کی بات ضرور مانوں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہا جاؤ اللہ کی امان میں ہے، اب دوبارہ ملاقات رسول اللہ کی بارگاہ میں ہوگی۔ تو اور سچی بات یہ ہے کہ دوبارہ پھر ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اب آپ چلے، اور واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، جب آپ چلے اپنے گھر سے دور نکلے تو قافلے کے ساتھ ہی سفر کرتے کرتے چلے، تو جب جنگل میں پہنچے تو ایک وقت ایسا آیا کہ چند راہزن تھے جن کی تعداد 20 بھی بتائی جاتی ہے، 12 بھی بتائی جاتی ہے، 16 18 بھی بتائی جاتی ہے۔ تو راہزن تھے، اور یہ جو ڈاکو ہوتے ہیں، جو راہزن ہوتے ہیں، یہ ایک دو ہوتے نہیں ہیں، پوری ٹولی ہوتی ہے نا، ان کا پورا ٹولہ ہوتا ہے، اس لیے کہ قافلہ بڑا ہوتا ہے، سب کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ تو ایک بڑی تعداد تھی ان کی، یوں سمجھ لیجئے کہ 20 کے قریب تعداد تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے گھیر لیا قافلے والوں کو، اور ایک ایک کر کر تلاشی لیتے، سامان کی تلاشی لیتے، جو بھی قیمتی سامان انہیں ملتا گیا وہ لوٹتے گئے، مال لیتے گئے، قیمتی سامان جو بھی ان کے کام کی چیز تھی، جو ان کے مطلب کی چیز تھی وہ لیتے چلے گئے۔ غوث اعظم رضی اللہ عنہ بھی کھڑے دیکھ رہے تھے، ظاہر ہے کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، یہ پہلا زندگی کا واقعہ تھا، گھر سے باہر کبھی نکلے نہیں تھے، انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو ایک ڈاکو نے آ کر کہا کہ برخوردار تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟
کچھ تمہارے پاس بھی ہے تو نکالو۔ آپ نے کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکو نے دیکھا تو اس نے کہا یہ بچہ مذاق کر رہا ہے، کام کے وقت میں یہ مذاق کر رہا ہے۔ تو اس نے ان پر دھیان نہ دیا، توجہ نہ دی، چلا گیا۔ وہ مزید اور تلاشی لینے لگا۔ کوئی دوسرا آیا، ڈاکوؤں کا سردار آیا، اس نے پوچھا برخوردار بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو اس نے بھی مذاق سمجھا کہ یہ بس ایسے ہی ہمیں وقت گزار رہا ہے، ہمارے ساتھ مسخری کر رہا ہے، تو وہ بھی چلا گیا۔ تو کہتے ہیں جب یہ لوگ سارا سامان بیٹھ کر گننے لگے تو ایک بچے نے کہا تھا میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو پھر ڈاکو کے سردار نے کہا ہاں اس بچے نے تو مجھ سے بھی کہا تھا، تو اگر تمہارے ساتھ وہ مذاق کر رہا تھا تو میرے ساتھ تو مذاق نہیں کرے گا، کوئی بات ایسی ہوگی، لاؤ بلاؤ اسے۔ تو کہتے ہیں جب بلایا گیا غوث اعظم، اس وقت تو غوث اعظم نہیں تھے، عبد القادر تھے، کہا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم نے اس سے بھی کہا تھا مجھ سے بھی کہا 40 دینار ہے۔ تو کہا میں تو سب کے سامنے کہتا ہوں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں۔ تو کہا کہاں ہیں؟ کہا میری والدہ نے میرے بغل کے نیچے سی دیے ہیں۔ تو کہا تمہیں معلوم نہیں ہم ڈاکو ہیں، ہم تو جان سے مار دیتے ہیں ایک ایک سکے کی خاطر، اور تم 40 دینار سونے کے سکے، اور تم سے جب پوچھا جائے اتنی آسانی سے بتا رہے ہو۔ تو کہا میری والدہ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ تو پیسوں کی بات ہے، اگر جان کی بات بھی آ جائے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ اس نوجوان کی زبان سے جو الفاظ نکلے یہ تیر بن کر ان کے دلوں میں پیوست ہو گئے۔ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا وہ چیخیں مار کر رونے لگا اور کہنے لگا ایک نوجوان یہ بھولا بھالا سا بچہ اپنے ماں کی بات کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، اور ہم سمجھدار ہو کر اپنے رب کی باتوں کو کیسے فراموش کیے ہوئے ہیں۔ اسی وقت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر وہ توبہ کرتا ہے۔ ابھی تو آپ کو معلوم بھی نہیں تھا کہ بیعت کیا چیز ہے، ولایت کیا چیز ہے۔ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے تم نے ہمیں سچی راہ دکھا دی، تم نے ہمیں گمراہی سے نکال کر روشن راہ دکھا دی ہے۔ تمہارے ہاتھ پر میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں جانتا نہیں لیکن تمہاری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ دل پہ اثر کرتی ہے۔ واقعی تم اللہ کے نیک پرہیزگار برگزیدہ ہو، لہذا تمہارے ہاتھ پر ہم وعدہ کرتے ہیں اب دوبارہ یہ چوری نہیں کریں گے، دوبارہ ڈاکہ زنی نہیں کریں گے، دوبارہ کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ جب ڈاکوؤں کے سردار نے یہ وعدہ کیا، جتنے چیلے تھے وہ کہنے لگے جب ہم برائی میں ساتھ تھے تو نیکی میں بھی ساتھ ہوں گے۔ سب نے وعدہ کیا۔ تو یہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، آپ کی ذات سے نکلی ہوئی پہلی برکت تھی جو ان ڈاکوؤں کو مسلمان کرنے والی، یا ڈاکو اگر مسلمان تھے تو انہیں تائب کرنے والی تھی۔ تو پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ سفر کرتے ہوئے بغداد معلیٰ گئے، وہ ایک الگ واقعہ ہے۔ اب فقط ظاہر ہے کہ یہ واقعہ آپ میں سے ہر ایک نے سنا ہے، بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے، تو ہم فقط واقعہ اور قصے کہانی بیان کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں۔ حالانکہ نیک لوگوں کے واقعات میں بھی بڑا درد ہوتا ہے، اور ان کے واقعات ایسے ہوتے ہیں جتنی بار سنی جائے ایسا لگتا ہے کہ نئی بار سن رہے ہیں، اور نیک لوگوں کے واقعات سننے سے بے شک آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اس واقعے سے دو باتیں تو بالکل واضح ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ سے جب انہوں نے پوچھا تھا نا کہ آپ کی ولایت کا ظہور کیسے ہوا، تو پھر آپ نے فرمایا، یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری ولایت کی سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ہمیشہ سچ بولا ہے، تو اللہ نے مجھے اتنا بڑا مقام و مرتبہ دیا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے دو باتیں ہمیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات کہ کبھی بھی چاہے سامنے آپ کا نقصان ہو رہا ہو یا فائدہ ہو رہا ہو، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے لازم ہے کہ سچائی کو اپنی زندگی کا حاصل بنائیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ دیکھیں یہ بول دینا اور آپ کا سن لینا اور سر ہلا دینا بہت آسان ہے، لیکن وقت پہ سچ بولنا یہ بہت کڑوا ہے، یہ بہت مشکل ہے۔
لیکن جو واقعی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ماننے والا، جو واقعی سچوں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، وہ زندگی میں ہمیشہ سچ بولنے والا ہوگا، وہ جھوٹ سے نفرت کرنے والا ہوگا۔ جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، یہ سنیے۔ آپ نے فرمایا، حضرت منصور بن معتمر اسے روایت کرتے، ابن ابی دنیا نے بھی روایت کیا، امام سیوطی نے جامع صغیر میں بھی اس کو روایت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحروا الصدق وَإِن رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ الْهَلَكَ فَإِنَّ فِيهِ النَّجَاةَ۔ فرمائے لوگوں ہمیشہ سچ بولو، اگرچہ تمہیں لگے بھی کہ سچ بولنے سے تمہارا نقصان ہو رہا ہے، تب بھی سچ بولو، اس لیے کہ سچ بولنے سے نقصان نہیں، سچ بولنے میں نجات ہے۔ اور فرمائے وَاجْتَنِبُوا الْكِذْبَ وَإِن رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ النَّجَاةَ فَإِنَّ فِيهِ الْهَلَاكَ۔ فرمایا اور ہمیشہ جھوٹ سے نفرت رکھو، اگر تمہیں لگے کہ جھوٹ بولنے سے نجات مل جائے گی تب بھی جھوٹ نہ بولو، اس لیے کہ جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تم کتنی دور جاؤ گے جھوٹ بول کر، اور جھوٹ اور سچ میں سب سے بڑی بات یہ ہے، جھوٹ بول کر زندگی بھر یاد رکھنا پڑتا ہے، سچ بول کر یاد نہیں رکھنا پڑتا۔ تو یہ جو جھوٹ ہے نا، یہ گلے میں چلنے والی ایک ایسی تلوار ہے جو ہمیشہ لٹک رہی ہوتی ہے۔ آپ نے 20 سال پہلے اگر جھوٹ بولا ہوگا، 60 سال بعد بھی آپ کو وہ جھوٹ یاد رکھنا ہوگا۔ جبھی تو آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے سیاستدان کیسے پکڑے جاتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا، تو پھر پکڑے جاتے ہیں نا۔ تو جھوٹ یہ نفرت کی علامت ہے، یہ برے لوگوں کی علامت ہے۔ جھوٹ سے نفرت کیجئے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے نفرت کی ہے، اور سچ سے محبت کیجئے، اس لیے کہ ہم سچے نبی کی سچی امت ہے نا، تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سچ بولیں۔ اور اسی طرح سچے پیر و مرشد کے سچے مرید ہے نا، اس وجہ سے ہمارے لیے لازم ہے، اگر آپ کو نسبت رسول اللہ سے ہے، بے شک ہے، تب بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سچ بولیں۔ اور الحمدللہ ہماری نسبت جب پیران پیر سے ہے تو وہ بھی سچوں کے آقا ہیں، جب بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ سے نفرت کریں۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں غوث اعظم رضی اللہ عنہ، اس وقت آپ کے پاس ان پیسوں کے علاوہ کوئی اور رقم نہیں ہے، اور آپ کو کتنے عرصے کہاں رہنا ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ ایسی حالت میں ہر شخص مصلحت پرستی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی کا یہ پہلا واقعہ ہے، اور یہ پہلا واقعہ ہی ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ حق پرست ہوتا ہے، مصلحت پرست نہیں ہوتا۔ اگر غوث اعظم بھی مصلحت پرست ہوتے نا تو آپ اپنی رقم چھپا لیتے، آپ اپنے پیسے چھپا لیتے۔ اب ہم کیا کریں، ہمیں کوئی موضوع دوسرا ان دنوں ملتا ہی نہیں ہے۔ اس زمانے میں فلسطینی مسلمانوں پر جو عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو مارا جا رہا ہے، ان بچوں کو دیکھ کر اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہمیں اپنے بچے یاد آ جاتے ہیں۔ چھوٹے بچے اپنے مکان کے ملبے کے اوپر کھڑے رو رہے ہیں، کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں ہے، خونم خون ہیں، گرد آلود ہیں، سنہرے بال گردوں سے اٹے ہوئے ہیں، بچے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہیں، اور وہ بے یار و مددگار پھر رہے ہیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہمیں دیکھ کر ہی رونا آتا ہے، دل بلک اٹھتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے۔ لیکن ساری دنیا کے مسلم حکمران کیسی مصلحت پرستی کا شکار ہیں، کوئی ایک بھی اٹھتا نہیں، تو کیا یہ لوگ بچ جائیں گے؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اس منبر کی قسم اور روز جمعہ کی قسم ہے، جب رب ان سے پوچھے گا تو کوئی بھی بچ نہ پائے گا۔ یہ تلواریں تمہیں اللہ نے ناچنے کے لیے نہیں دیے، تلواریں اللہ نے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے دیے ہیں۔ تو سب کے سب مصلحت پرستی کا شکار ہو گئے نا۔ اب وہاں کی مائیں، وہاں کے والدین کیا کر رہے ہیں کہ اپنے بچوں کے جسم پر نمبر لکھ رہے ہیں، ہاتھ میں نمبر لکھ لیا، دونوں ہاتھ میں،
کیوں نمبر لکھ رہے ہیں کہ اگر بم پھٹا بچوں کے پرخچے ہو جائیں تو ان نمبروں سے تلاش کر لیں کہ یہ نمبر میرے بچے کا ہے۔ مطلب 6 نمبر اگر ایک ہاتھ میں ہے تو 6 نمبر دوسرے ہاتھ میں، 6 نمبر پیٹھ میں، 6 نمبر پشت میں، 6 نمبر پیٹ میں، 6 نمبر دونوں ہاتھوں میں، تاکہ اگر بچے کے پرخچے نکل جائیں تو نمبروں سے ہم بچوں کو جوڑ لیں۔ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، یہ تصور ہی ہیبت ناک ہے، یہ تصور، یہ سوچ ہی والدین اپنے دل میں کیسا پتھر رکھ کے اپنے بچوں کے ہاتھ میں وہ نمبر لکھ رہے ہیں۔ بچے، والدین اپنے بچوں کو پھولوں میں کھلاتے ہیں، پھولوں میں رکھتے ہیں، تو والدین کے تصور میں اگر یہ بات آ جائے کہ میرے بچے کبھی ایسا ہو کہ ہم اپنے بچے کا کبھی کہیں سے ہاتھ اٹھا کر لائیں، کہیں سے پیر اٹھا کر لائیں، تو یہ تصور ہی کتنا بھیانک ہے، کتنا ہیبت ناک ہے۔ تو ہم تو سوچ کر اور یہ سب دیکھ کر ہل جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلم حکمران کیوں نہیں ہل رہے، کیوں نہیں بول رہے؟ ہمیں بولنا آتا ہے اور ہمیں بولنا ہی سکھایا گیا تو ہم بول رہے ہیں۔ جنہیں ہماری حفاظت سکھائی گئی ہے، اب ذمہ داری ان کی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی وہ حفاظت کریں۔ ہمیں جو کام دیا گیا ہم تو کر رہے ہیں۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، رب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے۔ تو ہم تو حاضر و موجود سے اپنے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری ہے، جو ارباب اختیار ہیں، جو ارباب اقتدار ہیں، جن کے پاس سارے اختیارات ہیں، ایٹم بم ہمارے پاس نہیں ہے، تیر و کمان ہمارے پاس نہیں، کچھ ہمارے پاس نہیں، اور ہم خود سے یہاں ممبر و محراب سے جہاد کے اعلان کر بھی نہیں سکتے۔ یہ سول وائلیشن ہے، یہ ریاست کے اندر ریاست بنانا، یہ غداری ہے۔ کوئی بھی اس وقت تک جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک ریاست کی طرف سے جہاد کا اعلان نہ ہو جائے، یا ریاست نے جسے مفتی اعظم پاکستان ڈکلیئر کیا ہے، متفقہ طور پر تمام مستند اور معتمد علیہ علماء کی قیادت میں وہ کہے کہ اب تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، تب ہم جہاد کے لیے علم جہاد اٹھا سکتے ہیں۔ ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے لوگوں کو بیدار کر سکتے ہیں، اور مزید کیا کر سکتے ہیں؟ ہم غیرت دلا سکتے ہیں ان لوگوں کو جو ارباب اقتدار ہیں۔ اور جب یہ تمام واقعات دیکھیں نا، تو واقعات دیکھنے کے بعد پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنیے، تو آپ کو معلوم ہوگا یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے، امام بخاری کی روایت ہے، ان مرداس الاسلمی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یذهب الصالحون الاول فالاول، نیک اور پرہیزگار اور غیرت مند لوگ پہلے پہلے چلے جائیں گے، وَتَبْقَى الْحُفَالَةُ وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ لَا يُبَالِيهِمُ اللَّهُ بَالَةً، اور پیچھے بچ جائیں گے بھوسی، جیسے جو کی بھوسی ہوتی ہے، جیسے کھجور کی بھوسی ہوتی ہے یا بھوسا ہوتا ہے، پیچھے جو لوگ بچیں گے وہ بھوسی ہوں گے، لا یبالیہم اللہ بالتن، جن لوگوں کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے ملا علی قاری نے لکھا، شیخ محقق نے لکھا، مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ، کام والے لوگ، غیرت مند لوگ پہلے پہلے چلے جائیں گے، اور بعد میں جو لوگ ہوں گے تو وہ ایسے ہوں گے، نہ وہ دین کے کام کے ہوں گے، نہ دنیا کے کام کے ہوں گے، نہ اللہ اس کے رسول کے دین کی حفاظت کے کام کے ہوں گے، وہ ختم ہوں گے، وہ بھوسی کی طرح ہوں گے، بھوسی کو کوئی پوچھتا نہیں ہے۔ دیکھیں، جب تک بھوسی ایک چھلکا ہے نا، چھلکا جب تک گودے کے ساتھ رہے نا، اس کی قیمت وہی ہوتی ہے جو گودے کی ہے۔ آپ کیلا بغیر چھلکے کے نہیں خریدتے،
حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے چھلکا پھینک دینا ہے، لیکن جب آپ کیلا خریدتے ہیں نا تو چھلکے کے ساتھ خریدتے ہیں، اس کی بھی قیمت وہی ہوتی ہے جو کیلے کی ہے۔ حتیٰ کہ ناریل جو کسی کام کا نہیں ہے، جس کا چھلکا، وہ بھی جب آپ خریدتے ہیں تو اندر گودے کی وجہ سے چھلکا بھی خریدتے ہیں نا، لیکن اگر خالی چھلکا اگر کوئی بیچے تو نہ وہ کام کا ہے، نہ وہ دام کا ہے، نہ وہ نام کا ہے، کسی میں نہیں ہے نا۔ تو جب تک ہم نیک لوگوں کے ساتھ تھے، غیرت مند لوگوں کے ساتھ تھے، سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تھے، صحابہ کے ساتھ تھے، خالد بن ولید کے ساتھ تھے، ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ تھے، ہم بھوسی ہونے کے باوجود کام کے تھے۔ جب یہ لوگ سب غیرت مند اچھے اچھے لوگ چلے گئے تو پیچھے ہم بچ گئے بھوسی، جو بے کام کے ہیں، بے نام کے ہیں، بے دام کے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آج ہمارا حال بھی یہی ہے اور حکمرانوں کا حال بھی یہی ہے، جو حال عین کا ہے وہی حال غین کا ہے۔ حکمرانوں کو تو ہم کوس ہی رہے ہیں، انہیں ڈرا ہی رہے ہیں، لیکن کچھ الگ حال ہمارے لوگوں کا بھی نہیں ہے۔ ہر بندے کو فکر ہے تو بس چھکے اور چوکے کی فکر ہے۔ ادھر تمہارے بھائی بہنوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں، ان کے جسموں کے پرخچے نکالے جا رہے ہیں۔ 2 دن پہلے بازار میں، شاپنگ مال میں دھماکہ ہوا۔ بازاروں میں کون جاتا ہے؟ مرد کم ہوتے ہیں، خواتین زیادہ ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں جو ماؤں کے پیچھے لگ جاتے ہیں کھلونوں کے لیے، وہ ہوتے ہیں۔ تو وہ بازار میں، شاپنگ مال میں دھماکہ ہوا، سینکڑوں لوگ مرے، اور کسی کا ہاتھ اس طرف سے ملتا ہے، کسی کا سر اس طرف سے ملتا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد تمہارا دل کتنا سخت ہے کہ تم چھکے اور چوکے دیکھ رہے ہو؟ کچھ غیرت ہے، کچھ حیا ہے، کچھ تہذیب ہے، کچھ تمیز ہے، کچھ اسلامی حمیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ تمہارا دل کیسے چاہتا ہے کہ تم ناچ گانے دیکھ لو؟ تمہارا دل کیسے چاہتا ہے کہ تم کرکٹ دیکھ لو؟ کیسے تم کیسے مسلمان ہو؟ سوچنے کی بات ہے۔ جہاں اسکرین لگا ہو وہاں دیکھیں تماشے ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں ہوش ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اچھی طرح یاد رکھیے، رسول اللہ نے فرمایا جب شام اجڑے گا تو تمہاری بھی خیر نہیں ہے۔ یہ ہم پوری حدیث بیان کر چکے ہیں، سوشل میڈیا پر بلا مبالغہ ہزاروں لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے کہ جب شام اجڑے گا تو خیر تمہاری بھی نہیں ہے۔ اذا افسد اہل الشام فلا خیر فیکم، جب اہل شام اجڑیں گے تو خیر تمہاری بھی نہیں ہے۔ ابھی تو تم مزے میں ہو، چھکے اور چوکے پر تالیاں بجا رہے ہو، اگر اس کی خیر نہیں ہوئی تو تمہاری اپنی بھی خیر نہیں ہوگی۔ تو جی ہم کیا کریں؟ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو اب دیکھیں، ایک صورت، ایک حدیث تو یہ ہے نا، اب دوسری حدیث بھی ہے جسے امام طبرانی نے نقل کیا، اور حضرت ابو امامہ الباہلی اس حدیث کو روایت کرنے والے۔ عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق، لا یزال طائفۃ من امتی علی الحق ینصرونہم، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرہم من خالفہم، جو ان کی مخالفت کریں گے ان کی مخالفت ان کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہوگی، الا ما اصابہم اللہ الاذى من الاذى، یہاں تک کہ سوائے انہیں اتنا ہی نقصان ہوگا جتنا نقصان اللہ نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے، حتی یأتیہم اللہ وہم کذالک، جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا یہ علم جہاد بلند رکھیں گے، یہ حق پر ڈٹے رہیں گے، اور کوئی مخالف ان کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ انہیں نقصان بھی ہوگا تو اتنا ہی ہوگا جتنا نقصان اللہ نے ان کی مقدر میں لکھا ہے۔ قالوا وَأَيْنَا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ یہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے، یہ علم حق کو بلند کرنے والے لوگ اس زمانے میں کہاں ہوں گے؟ قال، فرمائے ببیت المقدس واکناف بیت المقدس، یہ لوگ بیت المقدس اور اس کے اطراف میں ہوں گے۔
تو آج اللہ کی عزت و جلال کی قسم، غزہ کے جو لوگ ہیں 23 لاکھ لوگ، یہ روئے زمین کے سب سے سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ ساری دنیا میں کوئی ایک ان کی حمایت میں نہیں ہے، لیکن ڈٹے ہوئے ہیں۔ بار بار ہوائی جہازوں سے پرچیاں گرائی جا رہی ہیں کہ تم سب مارے جاؤ گے، نکل جاؤ۔ وہ اپنے ملبے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ شہر ہمارا ہے، یہ گھر ہمارا ہے، نکلنے کا کام تمہارا ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم نکلنے والے نہیں ہیں۔ اپنے بچوں کو دفنا رہے ہیں لیکن حسبی اللہ پڑھ رہے ہیں، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ اپنے بچوں کو، ڈاکٹروں کا حال یہ ہے کہ ادھر بچے کا آپریشن کر رہا ہے اور ادھر فون آ رہے ہیں کہ تمہارا بچہ ہلاک ہو گیا ہے، لیکن وہ بچے کو نہیں چھوڑتا، اپنے بچے کے لیے اپنے بہنوئی سے کہتا ہے میرے دونوں بچوں کو دفن کر دو، اور پھر ایک تاریخی جملہ کہتا ہے یہ میرے وہ بچے ہیں کہ ان بچوں کی ولادت کے لیے میں نے 8 سال انتظار کیے۔ یہ میرے بچے 8 سال کے بعد، بڑی مشقتوں کے بعد پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے سپرد میں نے کر دیے ہیں۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ جس زمانے میں ساری دنیا کے مسلمان بھوسی ہو جائیں گے، اس زمانے میں چند لوگ ہوں گے، ایک چھوٹی سی جماعت ہوگی جو اس زمانے میں بھی حق کا پرچم سر بلند رکھے گی، اور وہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ تو اب دونوں راستے ہمارے پاس ہیں، ہم چاہیں تو بھوسیوں کے ساتھ مل کر بھوسی اور بھوسا بن جائیں، بے نام بے کام اور بے دام بن جائیں، اور اگر چاہیں تو فلسطینی مسلمان اور غزہ کے مسلمانوں کا ساتھ دے کر اللہ کے فرما برداروں میں اپنا شمار کر لیں، جن کے ہاتھ میں حق کا جھنڈا ہے ان لوگوں کی صفوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ تو کیا خیال ہے ہمیں کس کے حق میں شامل ہونا چاہیے؟ ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے حق میں شامل ہونا چاہیے۔ آپ کے دلوں کی آواز ہم اچھی طرح محسوس کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ہر ایک کی چہرے اور ہر ایک کی نمناک آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ہم مجبور ہیں، اگر آج ہمیں کہا جائے تم چڑھ دوڑو تو ہم چڑھ دوڑیں گے، لیکن ہم کیا کریں؟ تو اب چند کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا کام، ہم ان کے لیے دعائیں کریں، دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے بچوں کے پرخچی نکال رہے ہیں، جو اسرائیلی ہیں اور جو اسرائیلیوں کے نواز ہیں، جو اسرائیلی نواز ہیں، یہ ہندوستان ہے سب سے بڑھ کر، اور پھر اس کے بعد امریکہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جتنا کفر ہے یہ سب کچھ ملا ہوا ہے آج مسلمانوں کو مٹانے کے لیے۔ تو ترجیحی طور پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ یہ فقط بولنے کی بات نہیں ہے، ہم نے بہت بول لیا اور آپ نے بہت سن لیا، اب عمل کی بات ہے۔ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجئے۔ اب اسرائیلی مصنوعات کون کون سے ہیں، اس کی ساری لسٹیں جو سوشل میڈیا میں کام کرنے والے ہیں، جو چلانے والے ہیں، وہ جانتے ہیں، اس کی ساری لسٹیں آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائیں گی۔ ان میں سب سے جو زیادہ استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، ان میں کوکا کولا ہے، پیپسی ہے، لیس پاپڑ ہیں، اور چاکلیٹ ہیں، اور نیڈو کے مصنوعات ہیں، یونیلیور یہ پورا اسرائیلی ہے، اور یونیلیور کے ساتھ لیور برادرز، یہ جو کمپنیاں ہیں نا، یہ اسرائیلی کمپنی ہے۔ تو ان کی تمام تر مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور اللہ کی رحمت سے ہم جس چیز کو استعمال نہ کریں، ایسا نہیں ہے کہ اس کا متبادل ہمارے پاس نہیں ہے، اس کا متبادل ہمارے پاس ہے۔ یہ لو بسکٹ ہیں اور مختلف بسکٹس جو ہم کھاتے ہیں پیکٹس میں ہیں، ان میں سے اکثر و بیشتر اسرائیلی مصنوعات ہیں۔ تو آج اپنے فلسطینی مسلمانوں کے پرخ سے اڑتے ہوئے چہروں کو دیکھیں، جسموں کو دیکھیں، اور اپنے آپ سے وعدہ کیجئے ہم بہاری بسکٹ کھا لیں گے لیکن پیکٹ کی بسکٹ نہیں کھائیں گے۔ اپنے آپ سے وعدہ کیجئے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم آپ اپنے آپ کو تو سدھار سکتے ہیں نا۔ افراد کی دہلیز میں ہے، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے، آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کوئی کچھ کرے نہ کرے، آپ شروعات تو کریں۔ جو دکاندار ہیں وہ بھی اسلامی غیرت پیدا کریں،
وہ کہیں کہ جب ایسا ہے ہمارے بھائی بہنوں کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں، گولیوں سے انہیں تڑتڑایا جا رہا ہے، میں ان کی مصنوعات دنیاوی چند ٹکوں کی خاطر بیچوں؟ یہ میری ایمانی غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ یہ کولڈ ڈرنک ہم نے پہلے بھی کہا آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پہلے بات صحت کی تھی، اب اسلامی غیرت کی ہے۔ تو بندہ مسلمان اپنی صحت پر تو کمپرومائز کر سکتا ہے، غیرت پر، اسلامی غیرت پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ تو یہ زیادہ استعمال، ایک دو استعمال تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن زیادہ دعوتوں میں، تقریبات میں یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہرا بھرا رکھے، آپ کے گھروں میں تقریبات ہوتے رہیں۔ آج سے اور ہمیشہ کے لیے یہ نیت کر لیجئے کہ یہ کولڈ ڈرنک نہ ہم خود پئیں گے، نہ اپنے گھر والوں کو پلائیں گے، اور نہ ہی تقریبات میں استعمال کریں گے۔ آپ کے استعمال سے کم نقصان ہوگا۔ تقریبات میں ظاہر تھوک کے حساب سے آتے ہیں نا، تو تقریبات میں اگر استعمال کیے جائیں، اگر استعمال نہ کیے جائیں انہیں نقصان زیادہ ہوگا۔ تو یہ ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک ایک بندہ اگر ان مصنوعات کا بائیکاٹ کرے، اب دیکھیں راشن تو ہر ایک کے گھر میں آتا ہے نا، یہ مہینے کا اختتام ہے، 1-2 تاریخ کے بعد 1 سے لے کے 10 تاریخ تک ہر ایک کو تنخواہ ملتی ہے، ہم بھی تنخواہ والے تو ہم جانتے ہیں نا۔ تو تنخواہوں کے بعد مرد تو مظلوم ہوتا ہے، پورے مہینے کماتا ہے، اور جیسے تنخواہ ملتی ہے وہ لے جا کر اپنی اہلیہ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تب بھی وہ چیختی ہے کہ جناب پورا نہیں ہوتا اور دو۔ اب وہ کیا کرے بیچارہ، اب وہ مر جائے۔ تو ہر گھر میں یہی کہانی ہے نا، تو ہر گھر میں راشن آتا ہے، تو راشن جب آئے تو اس میں آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیز اسرائیلی مصنوعات میں سے ہیں۔ اگر معلوم نہیں تو معلوم کیجئے، یہ لپٹن چائے، ہر گھر میں چائے بنتی ہے، یہ اسرائیلی مصنوعات میں سے ہیں، اس کا بائیکاٹ کیجئے۔ اس کا متبادل موجود بھی ہے، دکانوں میں ڈسپلے ہیں۔ یا تو اگر دکان والا دینی غیرت رکھنے والا ہے تو اس سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنی چیزیں دو، اسرائیلی چیزیں نہ دو، یہودی چیزیں نہ دو، بھلے اس میں ذائقہ نہ ہو۔ ہم عادی ہو گئے ہیں ان چیزوں کے، ہمیں اس میں سے ہٹنے میں، اسے جان چھڑانے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک اپنی معیشت بڑھے گی، دوسری ہم اپنے دل کی عدالت میں سرخرو ہو جائیں گے۔ جب رب پوچھے گا مسلمان مر رہے تھے تم کیا کر رہے تھے، تو ہم کہہ سکتے ہیں مولا جہاں مجھ سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا ہے۔ ہمیں ہمارے علماء نے بتایا مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، تو ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے رہے ہیں۔ جس کا متبادل نہ ملے وہ مجبوراً استعمال کر لیں اس وقت تک جب تک اس کا متبادل نہ ملے۔ جیسے متبادل مل جائے، اس لیے کہ ساری ہم تو گھرے ہوئے ہیں نا ان چیزوں میں، پانی کی بوتل سے لے کے کولڈ ڈرنک تک، بچے کے دودھ سے لے کے ایک برش تک، ہر چیز اسرائیلی مصنوعات میں سے ہے۔ تو اس جال سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوشش ضرور کیجئے۔ جب ترجیحی بنیاد پہ کوشش کریں گے اللہ ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ غوث آدم رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہم نے سیکھا ہے کہ غوث آدم مصلحت پرست نہیں تھے، حق پرست تھے۔ لہذا آج غوث آدم رضی اللہ عنہ کے عرس کے دن اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ ہم بھی مصلحت پرست نہیں ہوں گے، ہم حق پرست ہوں گے۔ جہاں حق کی بات ہوگی وہ بات کریں گے۔ یہ چند باتیں تھی کرنے والی۔ پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جو اب وہاں پہنچ گئے، جو وہاں کھانے کی ضرورت ہے تو کھانا دے رہے ہیں، پانی کی ضرورت ہے تو پانی دے رہے ہیں، جو ادارے وہاں کام کر رہے ہیں بحمداللہ۔ دعوت اسلامی کا ایک ادارہ ہے FGRF، وہ وہاں پہنچ چکا ہے، وہاں کام کر رہا ہے، ان کا ساتھ دیجئے۔ الحمدللہ سیلانی کا ادارہ ہے، وہ وہاں پہنچ چکا ہے، وہاں کام کر رہے ہیں، آپ کے مسلمان بھائیوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دیجئے۔ یہ 2 ادارے مجھے یاد تھے، میں نے ان کے نام بتا دیجئے، ورنہ آپ جس ادارے سے مطمئن ہوتے ہیں وہاں آپ ساتھ دیجئے۔ ہاتھوں میں ہاتھ دیے نہ بیٹھیں، کچھ کیجئے۔ جسے بولنا آتا ہے وہ بولے، لکھنا آتا ہے لکھے، ہاتھ اٹھانا آتا ہے ہاتھ اٹھائے، چلنا آتا ہے چلیے۔ ہر لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی ضرور کیجئے، اور یہ اپنے دل میں یاد رکھیے وہ آپ کے حصے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج 11ویں ہے، اپنے گھر جائیے اور جا کر 11ویں والے آقا غوث آدم رضی اللہ عنہ کے نام پر نیاز کیجئے، اڑوس پڑوس میں تقسیم کیجئے، سب کو کھلائیے۔ ہم پر تو الزام ہوتا ہے نا، یہ جو مولوی ہیں یہ کھانے پینے کے بہانے دیکھتے ہیں، یہ 11ویں یہ کھانے پینے کا بہانہ ہے، 12ویں کھانے پینے کا بہانہ ہے، شب برات یہ حلوے کھانے کا بہانہ ہے، شب معراج یہ کھانے پینے کا بہانہ ہے۔ سچی بات یہ ہے تم نے علماء کو دیکھا ہے علماء کتنا کھاتے ہیں، یہ کھانے پینے کے بہانے نہیں، یہ اللہ کی مخلوق کو کھلانے کے بہانے ہیں۔ تم دیکھو تو صحیح، آنکھیں کھولو، علماء کتنا کھا رہے ہیں تمہیں معلوم ہوگا۔ آج فلاحی ادارے دیکھو جو نام میں نے گنوائے یہ دیکھو، مزید اور تم تو شہروں میں مجھ سے زیادہ جاتے ہو، چوراہوں پر سگنلوں پر جو دسترخوان لگے ہیں، اسکول اور کالج والے کتنے ہیں جو دسترخوان لگا رہے ہیں، جہاں تم دیکھو گے ان دسترخوانوں کی نگرانی کرنے والے علماء ہی ملیں گے۔ تو علماء کھانے والے نہیں ہیں، کھلانے والے ہیں۔ کورونا وائرس کے زمانے میں ہم نے اس مسجد سے بیٹھ کر بلا مبالغہ درجنوں گھروں میں راشن دیے ہیں۔ تو ہم کھانے والے نہیں، کھلانے والے ہیں، اور آج بھی ہم کھلانے کی ہی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو یہ جو ایام ہیں یہ کھانے کے نہیں کھلانے کے ایام ہیں۔ تو اپنے گھر جائیں، اللہ آپ کی روزیوں میں برکتیں دے، دسترخوان وسیع کریں اور اس میں فاتحہ پڑھیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، غوث پاک کے نام پہ نیاز کریں، فلسطینی مسلمانوں کے فتح کے لیے دعا کریں، اور خود بھی کھائیں، اڑوس پڑوس میں کھلائیں، اور کھلانے کی روش اختیار کیجئے۔ ہم جو ہے نا، سچی بات یہ ہے، یہ تو گھر کی بات ہے نا، ہم گھر والے کی اصلاح کریں تو ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم کھانے والے زیادہ ہو گئے، کھلانے والے کم ہو گئے ہیں۔ مسجد میں 1 گھنٹے کا بیان ہو کوئی نہیں آئے گا، جیسے بیان ختم ہو تو دروازہ بند کرنا پڑتا ہے، لوگوں کا ریلا آ جاتا ہے اگر لنگر کی بات آ جائے۔ تو ہم جو ہے نا وہ کھانے کی طرف زیادہ ہو گئے، کھلانے کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ کھلانا سیکھیے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا فرمان جو اپنے کانوں سے سنا، آپ نے فرمایا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں میں سلام عام کرو اور کھانا کھلاؤ۔ تو آپ یقین جانیے جب آپ کھانا کھلانے کی روش اختیار کریں گے، آپ کے دسترخوان میں کبھی کمی نہیں ہوگی۔ 2 کھانے ہیں تو 4 کھانے ہو جائیں گے، 4 کھانے ہیں تو 5 کھانے ہو جائیں گے۔ تو کھانا اڑوس پڑوس میں بھی کھلائیں، اگر رشتہ دار ہیں، بیٹی والے ہیں، بیٹی کو بلا لیں، داماد کے ساتھ آ جاؤ، بھائی والے ہیں، بھائی اگر الگ رہتا ہے اسے بلا لیں، آؤ آج میرے ساتھ کھا لو، غوث پاک کی نیاز ہے، ساتھ مل کر کھاتے ہیں۔ اگر اڑوس کوئی نہیں ہے، اڑوس پڑوس کو بلا لیجئے، کوئی ماموں خالو کو بلا لیجئے، اڑوس پڑوس میں ایسے ہی بنا جاتے ہیں، دوستی یاری ہوتی ہے، اپنے دوست کو بلا لیجئے، آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، اللہ کی یاد بھی کریں گے، غوث پاک کی نیاز کریں گے، تو اس طرح سے آپ کے گھر میں خیر و برکتوں کا نزول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔